بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یوم عاشور خون، جہاد اور شہادت کا دن نمودار ہوا، لیکن یہی دن آل محمد کے لیے قیامت کا دن تھا۔ صبح فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے باجماعت نماز ادا کروائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ابھی مصلی پر ہی تھے کہ یزیدی فوج کے 70,000 سپاہی حملہ آور ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فجر تمام فرمائی اور اپنے لشکر کو تیار کرنے لگے۔ اپنے مختصر سے لشکر کا ایک سردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا اور دوسرا سردار زہیر ابن کین کو بنایا اور علمدار حضرت عباس علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مولا، اگر جنگ شروع ہو ہی رہی ہے تو کیا ہم ایک دفعہ اور کوشش کر لیں اور کنواں کھودنے کی اجازت دے دیں، لیکن صرف بنی ہاشم کے جوان ہی میرا ساتھ دیں اور اصحاب میں سے کوئی بھی زحمت نہ کرے، کیونکہ یہاں سب پیاسے ہیں۔ بس جناب عباس نے پھر کوشش کی لیکن پانی برآمد نہ ہو سکا۔ بس ادھر عمر ابن سعد نے لشکر کو جمع کیا اور ان کو حکم دے دیا کہ آج حسین علیہ السلام کو قتل کر دو۔ ٹڈی دل فوج نے حرکت کی اور اس طرح 3 دن کے بھوکے پیاسے مسافروں پر دشمنان خدا نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام اس وقت خیمے میں تھے اور رسول خدا کی عبا اور زرہ زیب تن فرمائی، ہاتھ میں اپنے بابا علی علیہ السلام کی ذوالفقار کو لیا، سر پر رسول خدا کا عمامہ اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی ڈھال کو تھاما۔ جب آپ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو باہر تشریف لا کر حکم فرمایا کہ خندق میں آگ لگا دی جائے۔ لہٰذا اصحاب حسین نے خیموں کے ارد گرد کھدی ہوئی خندق میں آگ لگا دی تاکہ دشمن براہ راست خیموں پر حملہ نہ کر سکیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے سامنے آئے اور اپنا تعارف فرمایا، لیکن دشمنوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو دشمنوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ سوائے حر کے یزیدی فوج میں سے کسی کو بھی اثر نہ ہوا۔ بس اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ حر نے امام علیہ السلام سے معافی مانگی اور امام نے انہیں معاف فرما کر جنت کی بشارت دے دی۔ اسی عالم میں عمر ابن سعد نے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلایا اور اس طرح سے یزیدی فوج کی طرف سے جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی طرح یزیدی فوج میں سے سپاہی نکل کر امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں کو بلاتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے جناب حر یزیدی فوج سے لڑنے کے لیے تشریف لائے۔ بہت سے سپاہیوں کو واصل جہنم کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر اور یزید ابن حسین نے جنگ کی، جن کے بعد ان دونوں کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ ان کا ایک ایک سپاہی ہمارے لشکروں پر بھاری ہو رہا ہے تو اس نے مسلسل تیر چلانے کا حکم دے دیا اور تیر بارانی شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 کے قریب اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خود اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ تشریف لائے اور ایسی جنگ فرمائی کہ یزیدی لشکر کی صفیں الٹ دیں اور بہت سے دشمن امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے۔ بھوکے پیاسے شیروں نے ایسی ہلچل مچا دی کہ بڑے بڑے یزیدی پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 20 سے 30 سپاہی ہم پر بھاری ہیں تو اس نے آواز لگانا شروع کر دی کہ آگ لاؤ، ہم خیموں کو جلائیں گے۔ مولا حسین نے یہ سنا تو جلال میں فرمایا کہ یہ کیا بے حیائی ہے،
اتنے میں شبس ابن ربیع نے اس حرکت کو نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بس اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا اور نماز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کو روکنے کا حکم دے دیا۔ بس امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے زمین کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور نماز ظہر کی صفیں بنا کر ظہر کی نماز ادا کرنے لگے۔ زہیر ابن کین اور سعید ابن عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی بارش کر دی، جس پر حضرت سعید ابن عبداللہ نے سارے تیر اپنے بدن میں لیے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز تمام کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سپاہی ایک ایک کر کے یزیدی فوج کے سامنے آئے اور جام شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اصحاب میں سے کوئی بھی نہ بچا اور اب اہل بیت رسول بنی ہاشم کے بہادروں کی باری آ گئی۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل علیہ السلام میدان میں تشریف لائے اور 90 دشمنوں کو فی النار کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد حضرت محمد بن مسلم ابن عقیل علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے اور ان کے بعد حضرت عقیل ابن ابی طالب کی تمام اولاد جنگ کر کے شہید کر دی گئی۔ ان کے بعد حضرت اون بن عبداللہ فرزند بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت رونما ہوئی اور ان کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت حسن مصنع تشریف لائے اور جنگ کرنے کے بعد انہیں اتنا زخمی کیا گیا کہ انہیں شہید سمجھ کر مقتولین میں ڈال دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت قاسم علیہ السلام بھی شہادت کا رتبہ حاصل کر گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت عقیل علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی تمام اولاد جب رخصت ہو گئی تو اب امام حسین علیہ السلام کی اپنی اولاد کی باری آ گئی، جس میں حضرت علی اکبر کی شہادت رونما ہو گئی۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے دریائے فرات پر تشریف لائے اور دشمنوں نے حضرت عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے، آپ کی آنکھ مبارک پر تیر مارا اور آپ کے سر مبارک پر گرز مارا، جس سے سپہ سالار کربلا حضرت عباس علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور گھر والے سب شہید کر دیے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام بے یار و مددگار ہو گئے۔ بس اکیلے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنی حجت کو تمام کیا اور فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز میدان کربلا میں گونجی تو آپ کے بڑے فرزند حضرت امام علی زین العابدین خیمے سے نکل آئے اور اپنی بیماری کے باوجود دشمنان خدا سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ بی بی ام کلثوم نے بھائی حسین کو آواز لگائی اور امام سجاد کو واپس خیموں میں لائے۔ حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے علی اصغر کو امام حسین کے حوالے کیا کہ ان سے کہیے کہ بچے کو تھوڑا سا پانی دے دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے فرزند کو اپنی آغوش میں لیے مقتل کی طرف آئے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر ایک ٹیلے پر بلند ہوئے اور قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، میرے اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ مسلسل پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور اس کی زبان تک سوکھ گئی ہے۔ تمہارے نزدیک اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ میں ہوں، لیکن اس بچے میں تو گناہ کی صلاحیت بھی نہیں ہے، یہ تو بے خطا ہے، اسے تھوڑا پانی دے کر اس کی جان بچا لو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام سن کر قوم اشقیاء بھی رو پڑی۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم خود اس بچے کو پانی پلا کر مجھے واپس دے دو۔ بس عمر ابن سعد نے حرملہ کو حکم دیا حسین کے کلام کو نوک تیر سے قطع کر دے۔
حرملہ نے سہ شعبہ تیر نکالا اور تیر کو حضرت علی اصغر کی طرف چلا دیا۔ تیر حضرت علی اصغر کے گلے میں جا لگا، جس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا بازو بھی چیر گیا۔ خون علی اصغر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چلو میں جمع فرمایا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا کہ آسمان سے صدا بلند ہوئی کہ اے مولا، اس خون کو ہماری طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک برسات نہ ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی، اے مولا، اس کو میری طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک گندم نہ ہوگی۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل دیا اور فرمایا، اسی حالت میں اپنے نانا رسول خدا سے ملوں گا۔ اور پھر امام نے ایک خیمے میں قبر کھود کر حضرت علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 11واں پارٹ تھا۔ اللهم صل على محمد